السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ جو باپ باہمی جدائی کے بعد یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ پر، اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا، مگر کسی پر اس کے مقدور سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے گا، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ اور اگر باپ مر جائے تو نان اور نفقہ کی ذمہ داری وارث پر ہے، اور اگر 2 سال سے پہلے وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دائیا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ تم دائیا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ جی، والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہو، خواہ وہ عدت میں ہو یا عدت بھی گزر چکی ہو، اور وہ بھی جو بدستور بچہ کے باپ کے نکاح میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، تاہم اس سے حسب ضرورت کم ہو سکتی ہے، اور یہ مدت قمری تقویم کے حساب سے شمار ہوگی۔ منکوحہ عورت اور مطلقہ عورت جو عدت میں ہو، اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری تو پہلے ہی بچہ کے باپ پر ہوتی ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس آیت کی روح سے باپ ہی اس متعلقہ عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ خواہ عورت خود کرے یا اس کے ورثاء کریں۔ ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کر دے اور باپ کو پریشان کرے، اسی طرح باپ بچہ کو ماں سے جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے اور اس طرح ماں کو پریشان کرے، یا اس کے کھانے اور کپڑے کے اخراجات میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے، یا ماں پر دودھ پلانے کے لیے جبر کیا جائے جبکہ وہ اس بات پر آمادہ نہ ہو۔ یہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے خود بھی اپنے باپ کا وارث ہے اور اس کے علاوہ بھی وارث ہوں گے۔ بہرحال یہ خرچہ مشترکہ طور پر میت کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا، اور یہ وہ ادا کریں گے جو میت کے قریبی وارث مرد ہیں، یعنی عصبہ۔ اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورہ سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں، مثلاً یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو، یا اگر ماں باپ کے نکاح میں ہے تو اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کو اس دوران حمل ٹھہر جائے اور بچہ کو دودھ چھڑانے کی ضرورت پیش آئے، تو ایسی صورت میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہ ہوگا، اور یہ ضروری نہ رہے گا کہ بچہ کو ضرور 2 سال دودھ پلایا جائے۔ دایا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو وہ ہے جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے، اور
دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم دایا سے دودھ پلانا چاہو تو اس کا معاوضہ تو دینا ہی ہے، مگر اس وجہ سے ماں کو جو کچھ طے شدہ خرچ مل رہا تھا وہ اسے ادا کر دینا چاہیے، اس میں کمی نہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا مطلب ہے ایسے بے شمار احکام ہیں جنہیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید فرمائی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کی دنیا میں ایک ہی معاملہ کی بے شمار ایسی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے مطابق انسان اللہ کے کسی حکم کے ظاہری الفاظ کا پابند رہ کر بھی اپنا ایسا فائدہ سوچ لیتا ہے جو منشا الہی کے خلاف ہوتا ہے، مگر اس سے دوسرے کا نقصان ہو جاتا یا اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور ایسے پیدا ہونے والے تمام حالات کے مطابق الگ الگ حکم بیان کرنا مشکل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف بھی۔ لہذا انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید اس لیے کی جاتی ہے انسان اپنی نیت درست رکھے اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور رکھتے ہوئے ان احکام کو بعینیہ اسی طرح بجا لائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔